بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لیول کے لیے میر تقی میر کی غزلیات کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ان کی غزل نمبر 2 کے متعلق بحث ہوگی۔ آپ اس کو دھیان سے سنیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ اگر آپ نے اس میں مطلب اپنا بڑھانا بھی ہو تو بڑھا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ میر دریا ہے سنے شہر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ میر دریا ہے شعر زبانی اس کی، سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ اس میں میر تقی میر خود پسندی کا شکار نظر آتے ہیں۔ در حقیقت میر تقی میر کی زندگی کی عکاسی اس شعر سے ہوتی ہے۔ وہ کسی دوسرے شخص کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے تھے، اور میر کے بارے میں ہمیشہ اپنے بارے میں ان کا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ میرے برابر تو کوئی ہے نہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، وہ تو ایک دریا کی مانند ہے۔ جس طرح دریا کے پانی کی روانی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اسی طرح یہی خوبی میر تقی میر کی ہے کہ اس کے بھی شعروں کی روانی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور ایسے جس طرح پانی کے بہاؤ کی طرح میر کے شعروں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، امڈے چلے آتے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جیسے دریا کا پانی کوئی روک نہیں سکتا، ان کی طبیعت کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ ان کی جو طبیعت میں ایک تکبر تھا، اس کی عکاسی یہ شعر کر رہا ہے کہ کوئی ان کا ثانی ہے نہیں۔ شعر نمبر 2۔ ایک ہے عہد میں اپنے وہ پراگندہ مزاج، اپنی آنکھ میں نہ آیا کوئی ثانی اس کی۔ ایک عہد ہے اپنے وہ پراگندہ مزاج، مطلب پریشان۔ پراگندہ کا مطلب ہوتا ہے پریشان مزاج۔ وہ شخص ایسا ہے جس میں خود نمائی اتنی زیادہ ان میں ہے کہ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو برتر والا سمجھتے ہیں۔ اس شعر میں بھی وہ یہی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنے دور میں میر تقی میر اس قدر منفرد حیثیت کا مالک ہے کہ ان کی زندگی بے شک پریشانیاں، حزن و ملال، اداسی، یاس کی ہی نظر رہی، لیکن اس کے ساتھ ان کی تمکنت، ان کا غرور، ان کی جو تکبر تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ طبیعت میری کا ثانی کوئی نہیں، اور ان کے عہد کا کوئی شاعر ان کے برابر نہیں، اور ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا، اور وہ کسی کو قابل اعتنا سمجھتے نہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت کی روانی، جیسے کہ پہلے شعر میں بھی انہوں نے بتایا، اور اب بھی ایسے ہی ہے، یعنی کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگلا شعر نمبر 3۔ می تو بوچھاڑ کا دیکھے ہے برستا تم نے، اسی انداز سے تھی اشک فشانی اپنی، افشانی اس کی۔ اب اس شعر میں میر تقی میر مایوسی اور غم کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم نے موسلادھار بارش ہوتے تو دیکھی ہے، اسی طرح چاروں طرف جل تھل ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح جب میں روتا ہوں تو میری آنکھوں سے جو آنسوؤں کا دریا بہتا ہے، وہ بھی ایک ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ بوچھاڑ کا می برسا ہے اور اس نے جل تھل کر دیا ہے، تو میرے آنسوؤں سے بھی ایک دریا بن جاتا ہے۔ اس میں اپنی وہ غم اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ساری زندگی کافی دکھ اور غم بھی ملے تھے، اور اس کا بھی وہ ذکر ہر شعر میں ضرور کرتے ہیں۔ شعر نمبر 4۔ بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خال میں کیا سحر بیانی اس کی۔ اب بات کی طرز مطلب بات کرنے کا طریقہ تو دیکھو جیسے کوئی جادو ہو، پر ملی خال میں کیا سحر بیانی اس کی۔ سحر بیانی جادو بیان، اور خال جو اگر کسی کے چہرے پر، ہونٹوں پر تل ہو تو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی بات کرنے کا انداز تو دیکھو جیسے کوئی جادو ہو، اس کے بات کرنے کا انداز انتہائی پر اثر ہے، اس پر اس کے ہونٹوں کے تل نے تو اس پر سحرداری کر دی، یعنی سننے والے پر۔ میر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب جو کہ بلا کا خوبصورت ہے، اس کے بات کرنے کا انداز بہت حسین تھا، لیکن اب ایسا ہے کہ اس میں جب اس کے دل کو دیکھو
تو لگتا ہے کہ اور بھی بات کو چار چاند لگ گئے ہیں، یعنی سونے پر سہاگا ہے کہ بات کا اثر اور خوبصورتی دونوں مل کر ان کو حسن بخش دیا ہے، یعنی بات کو چار چاند لگ گئے جو ان کے چہرے کی خوبصورتی ہے، چاہے وہ دل سے ہو چاہے ویسے ہی ہو۔ شعر نمبر 5۔ سرگزشت اپنی کس اندوہ سے شب کہتا تھا، سو گئے تم نہ سنی کہانی اس کی۔ اندوہ غم کی کہانی، غم کی داستان بیان کرتے کرتے، یعنی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میر اپنی داستان حیات سناتے سناتے رات گزار دی، دردناک کہانی تھی، پوری رات وہ قصہ بیان کرتے رہے اور سننے والے کو کہتے ہیں تمہیں تو کوئی اثر ہی نہ ہوا، اور مگر افسوس کہ تم تو سو گئے، تم نے تو اس کی بات سنی ہی نہیں۔ یہ اس میں افسوس اور بے خبری کی نیند سونے والے کو افسوس اس کا کر رہے ہیں کہ تم نے تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ دیا، اور تم نے سوتے ہوئے ہی ٹائم گزار دیا، اور میں ساری رات اپنی بات جو تھی اپنی داستان غم سناتا رہا، شعر و شاعری میں ہی۔ شعر نمبر 6۔ مرثیے دل کے کئی کہہ کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں ہے سب کے پاس نشانی اپنی۔ مرثیے دل کے کئی کہہ کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں ہے سب کے پاس نشانی اس کی، یعنی شاعر کی۔ اس میں دل کے مرثیے بیان کرنا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے غم کی داستانیں اتنی بیان کر کے دلی کے لوگوں کو دے دی ہیں کہ ان کے پاس زندگی بھر میری نشانیاں رہیں گی، یاد رکھیں گے میری تمام زندگی غم و اندوہ کی داستانوں کو، کہ حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے اس شعر میں وہ نظر آتے ہیں کہ میر تقی میر کو اپنے اشعار اور اپنے کلام کا ذوق بھی بہت تھا، اس کا بھی ذکر میں نے پہلے کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کون نہیں جانتا کہ میں نے اپنے زندگی کے نشیب و فراز کی داستانیں، اپنے غم اور آلام کے قصے سب کے سب اشعار کے کالم میں ڈال دیے، اور دلی والوں کے پاس میری سب نشانیاں شاعری کے طور پر موجود رہیں گی، چاہے میں رہوں نہ رہوں، میری ساری کہانیاں ان کے پاس رہیں گی۔ یہ اپنی شاعری کی خوبصورتی کا ذکر کر رہے ہیں کہ سب لوگ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے۔ شعر نمبر 7۔ آبلے کسی طرح ٹھیس لگی پھوٹ بہی، درد مندی میں گئی ساری جوانی اس کی۔ آبلے کی طرح یعنی پھوڑے پھنسی جو ہوتے ہیں نا، اس کی طرح ٹھیس چوٹ لگنا، اور درد مندی میں گئی ساری جوانی اس کی، اسی تکلیف میں ہی اس کی ساری جوانی گزر گئی، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اور اس شعر میں شاعر پھر اپنی زندگی کے آزمائشوں کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے خوبصورت ترین دن، یعنی جو جوانی کے دن تھے، گردش دوراں یعنی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرے۔ میری زندگی اسی ناسور، اسی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، چوٹ کو برداشت کرتے ہوئے، اس میں سے زخم میں سے خون رشتے ہوئے میرا ٹائم گزر گیا، جوانی کا تھا، اور دوسروں کو اس بات کا میں نے احساس بھی نہیں ہونے دیا، اور جب محسوس ہوتا کہ مجھے تکلیف ہے تو میں برداشت کرتا، یعنی اسی ساری تکلیفیں دکھ اور تکلیف برداشت کرتے ہوئے میری ساری جوانی گزر گئی۔ آبلے کی طرح تھی ٹھیس لگی پھوٹ بہی، کہ ایک ٹھیس تھی، ایک چوٹ تھی جس میں سے خون رشتہ رہا، اور درد مندی اسی تکلیف میں ہی میری ساری جوانی گزر گئی۔ شعر نمبر 8۔ اب گئے اس کے جز افسوس نہیں کچھ حاصل، حیف صد حیف کچھ قدر نہ جانی اس کی۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ میر تقی میر جب چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس کا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ موجود ہو، تمہارے پاس ہو، تو اس کی قدر اور اس کی توقیر کی جائے، وقت گزرنے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں۔ جب ایک چیز چلی جائے، ایک چیز ختم ہو جائے، تو ہرگز اس کے لیے پچھتانا اور اس کے لیے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زندگی میں اس کی قدر نہیں کی تو بعد میں کیا حاصل۔ اس میں میر تقی میر یہ کہہ رہے ہیں، ان کی یہ غزل جو تھی اس کی تشریح میں نے کر دی، اب آپ اس کو دیکھیں، سنیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں، آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگی۔ جو بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں، جو آپ کو دوبارہ سننا چاہیں، جو آپ اس میں مسئلہ کو پیش آئے تو آپ کومنٹس میں لکھ دیں۔ بہت شکریہ۔